درود شریف پڑھیں۔ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 73 74 75 76۔ خدا کی قسم یہ 4 آیتیں اس وقت میرے اور آپ کے اور اسرائیل، امریکہ، یورپ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر پوری فٹ آتی ہیں۔ اگر ہم توجہ سے ان آیات کو دیکھیں، توجہ سے ان آیات کو سوچیں، تو پوری منظر کشی میرے اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، دنیا کے اندر 2 ہی نظام چل رہے ہیں، ایک رحمان کا نظام چل رہا ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں، دوسرا شیطان کا نظام چل رہا ہے اور شیطان اور طاغوتی سازشوں کے ساتھ یہ لوگ لڑنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پچھلے جمعے کے اندر کچھ چیزیں جو نشاندہی کی باقی تھیں، میں نے اپنا فرض سمجھا کہ آپ کو وہ بھی قرآن مجید کی روشنی کے اندر بتاؤں۔ سن 16 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر بھیجتے ہیں عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے اندر، جو ملک شام کو فتح کرتا ہوا فلسطین تک پہنچتا ہے۔ اور فلسطین کے اندر اس وقت عیسائیوں کی حکومت ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اس کا محاصرہ کرتے ہیں۔ محاصرہ کرنے کے بعد جب محاصرہ طویل ہوتا ہے اور عیسائی اس بات کی یقین دہانی کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سلنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس اثناء کے اندر ان کے جو رؤساء ہوتے ہیں عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا قتال نہ کیا جائے، ہمارے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، ہماری مردوں عورتوں بوڑھوں کو آپ جو ہے نہ قتل کریں، نہ ماریں، لہذا ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ اپنے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پر بلائیں، بیت المقدس کی چابی ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ سن 16 ہجری کا یہ واقعہ تاریخ کے اندر بڑا تابناک اور روشن واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط پہنچایا جاتا ہے، یہ میسج کنوے کیا جاتا ہے عیسائیوں کی طرف سے کہ یا امیر المؤمنین، عیسائی اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں، اور بیت المقدس کی چابیاں وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، اللہ کے نبی کا نائب، یہ وہ عام آدمی نہیں تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی کہ یہ یا تو نبیوں کی شان ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بڑا انعام کیا ہے، یا شیطان نبیوں سے ڈرتا ہے یا نبیوں کے علاوہ اگر ڈرتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کرنے والا حکمران، اس کی سادگی دیکھیں، عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس اپنے ہاتھ سے وہ چابیاں دینا چاہ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا یہ لاہور لشکر کے ساتھ جاتے، آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا، 5 10 20 ہزار ان کے ساتھ فوجی ہوتے، لیکن نہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے حکمران کا وتیرہ یہ تھا، ایک اونٹ ایک ساتھی اپنے ساتھ لیا اور حضرت عمر فاروق تیسرے۔ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، میاں بات یہ ہے کہ سفر لمبا ہے، یہ جانور ہے، میرا نبی، میرا دین، میرا اسلام
مجھے انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی تلقین کرتا ہے۔ یہ مسلمان جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں وہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اس مذہب کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی جامع معنی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جس کسی نے کامیابی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں تلاش کی ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ یہ چل پڑتے ہیں، فرمایا میاں میں بیٹھوں گا کچھ دیر کے لیے، پھر میں اٹھوں گا، میں نیچے اتروں گا، پھر تم اونٹ پر بیٹھنا، پھر اس کے بعد سواری کے بھی حقوق ہیں، پھر کچھ دیر ہم دونوں پیدل چلیں گے تاکہ سواری بھی سستا جائے، اس کو بھی ریلیکسیشن مل جائے، اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ ہمارے دین نے تو جانوروں تک کے حقوق کا خیال کیا ہے، اور اگر جنگیں کی ہیں، تاریخ بھی اس بات کی بھی گواہ ہے، مسلمانوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، جنگوں کے بھی اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ ان بدبختوں کو جب کبھی موقع ملا ہے، جب کبھی یہ طاقت کے اندر آئے ہیں، انہوں نے کوئی اصول ضابطے کی پاس نہیں رکھا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر، اپنے اس مختصر قافلے کے ساتھ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ استقبال کرتے وقت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، سامنے والا جو ہمارا مد مقابل ہے معزز لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، لہذا برائے مہربانی اس کرتے کو اتار کر نیا سوٹ آپ کو دیا جاتا ہے وہ پہن لیں۔ کیوں؟ اس کرتے کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبیدہ، کاش یہ الفاظ تیرے علاوہ کوئی اور کہتا، کاش تیرے علاوہ کوئی اور کہتا، میں تیری عزت تیرا احترام کرتا ہوں، تو میرے نبی کا خادم اور میرا جرنیل ہے، میں تیری عزت کا احترام کرتا ہوں، کاش یہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو درے مارتا۔ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے؟ ہم اسلام کے آنے سے پہلے ذلیل اور خوار تھے۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اگرچہ اس کے پاس اسباب ہوں گے، معدنیات ہوں گی، اگر وہ 2.25 ارب کے قریب بھی ہوں گے، لیکن ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ آج آپ کے سامنے ہیں، اور انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ وہی بیت المقدس ہے۔ میرے عزیز، میرے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں نے جیسے عرض کی کہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایک ہمیں مارکا نظر آتا ہے کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کی مرکز کے ساتھ اینٹ بجائی ہے تو انہوں نے 1.6 کروڑ مسلمانوں کو کاٹا ہے۔ کوئی جنگی اصول نہیں رکھے، لیکن اس وقت جو چنگیز کا لشکر ہلاکو خان جو اس کو پوتا تھا، وہ اس لشکر کی سربراہی کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی نا، جب ان کو طاقت ملتی ہے یہ کوئی اصول ضابطے کی پاس نہیں رکھتے، جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، انہوں نے ہسپتال کے اوپر جو ہے نا یہ بمباری کی ہے، اور جو دیگر طاقتیں ہیں، امریکہ اس قسم کی وارداتیں اکثر کر چکا ہے ملکوں کے اندر۔ عراق کے اندر امریکہ نے جب یہ بدماشی کی، ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا اس نے۔ آج وہ کس منہ سے کہے اسرائیل کو کہ تم غزہ کے ہسپتالوں پر جو ہے نا یہ نہ کرو، لہذا اپنے عیب کو چھپانے کے لیے وہ ان کی جو ہے نا مدد کر رہے ہیں۔ آج لوگ روس تک توقع رکھتے ہیں، روس نے یوکرین کے اندر جب حملہ کیا اس نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، برطانیہ اس نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، جب اس نے جنگ عظیم کے اندر لشکر کشی کی ہے، نہ مسجدیں چھوڑی ہیں، نہ مندر چھوڑے ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی عبادت گاہ چھوڑی ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی
اسلامی شاعر کی پاسداری کی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک واقعہ مجھے چھوٹا سا یاد آتا ہے لیکن میں نسبت کے ساتھ سناؤں گا آپ کو. چنگیز خان نے وقت کے حکمران کو ایک سفیر بھیجا ملاقات کے لیے، مباحثہ کے لیے، اور جس وقت وہ سفیر مسلمان بادشاہ کو جا کے ملتا ہے تو یاد رکھیں سفیر کے بارے میں میرے نبی کے احکامات ہیں. ہمارا دین ہمیں سفیر کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے. جتنا مرضی آپ کی دشمنی ہو، سفیر کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. یہی وجہ ہے کہ جب روم، کیسر و کسرا کے لوگ سفیر بن کے میرے نبی کے پاس آئے ہیں، اور اسی طریقے سے مسیلمہ ابن کذاب نے جب سفیر بھیجا ہے آپ علیہ السلام کے بعد، اللہ کے نبی نے یہ کہا خدا کی قسم اگر تو سفیر نہ ہوتا تو یہ محمد عربی تیرا سر قلم کر دیتا، لیکن سفیر کو میں نے کچھ نہیں کہنا. یہ جو چنگیز خان کا واقعہ تاریخ کے اندر آیا ہے، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں نا تو اس کے اندر پس پشت بھی ایک منظر ہے کہ جس وقت چنگیز خان نے اپنا سفیر بھیجا تو مسلمان بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا. اس کے یہاں سے آدھے سر کے بال اتار دیے اور آدھی مونچھ اتار دی، آدھی داڑھی اتار دی. آپ اندازہ کریں، یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی مسلمان بادشاہ کی طرف سے. اور جس حالت کے اندر اس نے کہا جاؤ چنگیز کو ہم کہو تمہارے ساتھ بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تمہارے سفیر کی بھی اتنی عزت کرتا ہوں. وہ سفیر اسی حالت میں آیا چنگیز خان کے بعد. چنگیز خان اس وقت دریا کے کنارے بیٹھ کے مچھلی کا شکار کر رہا تھا. جب اس کو اپنے سفیر جب اس کو آ کے ملا، اس نے دیکھا آدھی مونچھ نہیں ہے، آدھی داڑھی نہیں ہے، آدھے سر کے بال نہیں ہیں، تو اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے اس وقت مچھلی کا شکار چھوڑ کر اور آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہ دہریہ تھا، کوئی کنسیپٹ نہیں تھا اس کے اسلام کا. وہ نہ عیسائی تھا، نہ بدھ مت تھا، نہ سرتش تھا، نہ ہندو تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا. وہ کمیونسٹ تھا، دہریہ تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے ایک لفظ بولے. اس نے جھولی اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا، اے مسلمانوں کے رب، تمہارے مسلمان خلیفہ نے میرے ایلچی، میرے سفیر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اب تو اس کا ساتھ نہ دینا، اب تو میرا ساتھ دینا. حالانکہ اس کو یقین نہیں ہے اللہ کے اوپر، لیکن اللہ کو مخاطب ہو کر تاریخ نے اس کے ایسے ہی الفاظ لکھ لیے. تو پھر اس نے اینٹ کے اینٹ ساتھ اینٹ بجائی ہے. آپ دیکھیں جس وقت ہلاکو خان بغداد کے اندر آیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کروڑ سے اوپر مسلمانوں کو اس نے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جس وقت مستعصم باللہ اس وقت کا امیر المؤمنین ہے. چھوٹے چھوٹے باتیں سن لیں توجہ کے ساتھ، یہ ساری باتیں ہم نے فلسطین کے آئینے میں دیکھنی ہیں. جس وقت مستعصم باللہ کو ہلاکو خان نے قید کیا ہے تو اس کو مارنے کا وقت آتا ہے تو ہلاکو خان اپنے 2 ایلچیوں کو، ایک کا نام نصیر الدین توسی اور دوسرے کا نام ہے علقمہ، یہ دونوں غدار مسلمانوں کے امیر کے ساتھ غداری کر کے چنگیز خان کا ملے ہیں. یاد رکھیں آج یہی کردار مسلمانوں کے حکمران کر رہے ہیں کہ غداری کرتے ہوئے صبح اٹھ کے ٹی وی کے اوپر یہ بیان دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں. کس بات کے شریک ہوں؟ کس بات کی شرکت؟ ہم یہ کر دیں گے، ہم بم مار دیں گے، ہم فلاں کام کر دیں گے. سب جھوٹ و جھوٹ، بغیرتی کی انتہا. ہلاکو خان نے مستعصم باللہ کے بارے میں کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے دل میں ابھی بھی خوف ہے. اور جس وقت وہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا اس کے دل میں تھوڑا سا خوف تھا. تو القمی نصیر الدین توسی نے کہا کہ کس بات کا ڈر ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے دلیل سے بتایا. اس نے کہا کیسے؟ ہلاکو خان نے کہا کیسے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دوں، کہیں قہر خدا بندی متوجہ نہ. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، بجاؤ تم غزہ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ، کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا زکریا علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مار 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 کے لہو لہان کر دیا، جوتی نالین مبارک جو ہے وہ زخم خون آلودہ ہو گئی، نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا۔ یہ دلیل دے رہے ہیں ہلاکو خان کو، وہ غدار جو مسلمانوں کے ہیں، نصیر الدین طوسی القمی، کچھ نہیں ہوتا حضرت آپ چلیں چلیں، لہذا اس کو جرت پیدا ہوئی، پھر اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی اور 1 کروڑ مسلمانوں کو مارا۔ یہاں بھی یہی کہا، اس کو آپ جو ہے نا اپنی تلوار سے گندا نہ کریں امیر المؤمنین کو جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، ان کو جو ہے وہ چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر تو اس کو اوپر سے بند کر دیں اور اوپر سے لڑکے چھوڑ دیں، یہ ان کو جو ہے نا کود کود کر اس کو مار دیں۔ اندازہ کریں آپ، اتنی جرت، اتنی جرت۔ ہلاکو خان نے پھر کیا کہا؟ کہنے لگا کہ یہ کام پھر تم دونوں ہی کرو گے، میرے لڑکے نہیں کریں گے، مستعصم باللہ کو تم اپنے امیر کو اس کے اندر بند کر کے خود لتاڑ لتاڑ کے مارو گے، اور انہوں نے مارا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جس وقت ہلاکو خان مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے تاریخ کے اندر، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا، لیکن مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ آیا ہلاکو خان کے خلاف جہاد ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ جہاد ضروری ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپس میں اختلاف چل رہا تھا، جیسے اس وقت اختلاف چل رہا ہے، اس وقت اختلاف چل رہا ہے کہ آیا ہمیں اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہیے کہ نہیں۔ انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک ایک پوری لائن ہے مسلمانوں کی، پوری لائن، ایسے پوری لائن، انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک، درمیان میں ایک چھوٹا سا نقطہ اسرائیل ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بھی لکھا ہے، کسی وقت یہ کہا جاتا تھا اگر انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مسلمان اگر تھوک دیں، تھوک صرف تھوکیں، تو اسرائیل اس تھوک کی وجہ سے بہہ جائے گا۔ آج ہمیں سلا دیا گیا ہے، خدا کی قسم آج مسلمانوں کے اتنی جرت نہیں ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب محاصرہ، ایک جانب سمندر، ایک جانب اسرائیل کی حکومت، اور باقی جو 2 مصر اور دوسری جانب جو انہوں نے وہاں پر محاصرہ کیا ہوا ہے۔ مصریوں کو دیکھیں، خبردار ہماری سرحد کھولی، کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ کو تاریخ کے اندر یہ بتایا، اور اس کے برعکس چنگیز کے سفیر کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اللہ نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو 15 پارے کی آیات کی روشنی میں بتاؤں گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کے برعکس مشرف کا دور ہے، طالبان افغانستان کا سفیر پاکستان کے اندر ہے، ملا ضعیف، جو اس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ملا ضعیف اسلام آباد میں سفیر ہے طالبان کا، اور مشرف صاحب جو ہے نا اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیسی بدبختی، یہ ہمارا حال۔ تو جو خدا 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو سفیر کے بدلے میں ہلاک کروا سکتا ہے، آج دیکھیں ہمارے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ اللہ کے قانون ٹوٹتے ہیں، نبی کے ٹوٹتے ہیں، خدا کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا کہ 57,000 فلائٹیں یہاں سے اتری، چلی یہاں سے، اور 30 لاکھ افغانیوں کے ساتھ حشر نشر کر دیا گیا۔ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا میں اور آپ تانبے کے بنے ہیں؟ کیا میں اور آپ سونے کے بنے ہیں؟ کیا ہم راتوں کو الٹا ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم آسمان سے اترے ہیں؟ ہم میں کون سی خوبی ہے؟ پاکستان کوئی آسمان سے اترا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ موضوع اتنا عجیب سا موضوع ہے کہ دل برداشتہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں نکلو، لڑو۔ کوئی نہیں اٹھ رہا، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ پتہ نہیں کیا پالیسی ہے ہماری۔ بیانات آ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ پالیسی نہیں ہے، پاکستان کو آپ کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کو اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بڑی کاوش کی، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری پالیسی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اٹھ کے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ سارے وہی نام ہیں جو اس وقت ٹی وی کے اوپر چل رہے ہیں۔ من الرجال، مردوں کی خاطر، والنساء، عورتوں کی خاطر، والولدان، بچوں کی خاطر۔
جی کوئی نہیں اٹھ رہا، چلو ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف، نبی کو لے لیتے ہیں. نبی کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف کے اندر رہتا ہے، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف کے اندر مبتلا ہے. اللہ کے نبی کی بات میں عمل نہیں کروں گا. چلو آ جاؤ قائد اعظم کی طرف آ جاؤ. جس قائد اعظم کی تصویر ہر چھوٹے بڑے سرکاری محکمے کے دیوار پر لگی ہوئی ہے، قائد اعظم صاحب کو آ کے دیکھتے ہیں صبح صبح کے وقت، السلام علیکم قائد اعظم صاحب، بڑی مہربانی آپ نے مجھے پاکستان بنا کے دیا. اس کی پالیسی دیکھیں، قائد اعظم علل اعلان کہتا ہے جس وقت اسرائیل کی تخلیق کی گئی، جس وقت اسرائیل کو بسایا گیا فلسطین کے اندر، قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا یہ حرامی بچہ ہے، یورپ کا حرامی بچہ ہے. یہ اس کے الفاظ ہے قائد اعظم کے، میرے نہیں ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ اسرائیل کو مسلمانوں کے درمیان بسایا گیا جیسے کھنجر کھود دیا گیا سینے کے اندر. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں جس نے کہا کہ یاد رکھو اگر اسرائیل نے فلسطین کو کچھ کہا تو پاکستان سے اس کو جواب ملے گا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. یہ لیاقت علی خان کے الفاظ ہیں کہ خبردار، جب اسرائیل نے 1966 کی جنگ کے اندر فتح حاصل کی عربوں کے مقابلے میں، تو انہوں نے آ کے کہا، اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا یاد رکھو خوشی نہ منانا، اصل ہمارا دشمن پاکستان ہے. عربوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، عربوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور عرب ویسے بھی فارغ ہو چکے ہیں، کھوکھلے ہیں. یہ نویدیں، یہ خوشخبری میرے آپ کے لیے ہے. میرے اللہ کے نبی نے کہا امام مہدی جب آئے گا تو پاکستان، ایران، افغانستان سے مجاہدین اٹھیں گے اس کی مدد کے لیے. یہ میرے آپ کے لیے نوید ہے. لیکن یاد رکھیں جہاں سے مجاہد اٹھیں گے تب جب یہاں پر ماحول بنے گا. آپ کسی فیکٹری میں پروڈکشن لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے تمام لوازمات پورا کرتے ہیں، ایسے ہی مشینیں خود بخود بن جاتی ہیں، ایسے ہی پروڈکشن نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بھائی جگہ لی جاتی ہے، کنسٹرکشن کی جاتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر مشینیں رکھی جاتی ہے، پھر پروڈکشن ہوتی ہے، را مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ہماری یہ پوزیشن ہے، اور ہم غیبی مدد کے مستحق مدد مانگتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نہیں مانگنا چاہیے، لیکن غیبی مدد کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے. آپ دیکھیں تاریخ کے اندر آپ کے سامنے سلطنت عثمانیہ ڈھائی گئی، اللہ کی مدد نہیں ہے، غیبی مدد نہیں ہے. آپ دیکھیں مغلیہ دور کے اندر مغلوں کو، مغل بادشاہ کو بٹھا کر جب اس نے ناشتہ مانگا ہے، ناشتہ، تو اس کے بیٹوں کے سر اس کے سامنے رکھے گئے ہیں، ناشتے میں یہ کھاؤ. کوئی آسمان سے غیبی مدد نہیں آئی. آپ دیکھیں میانمار کے اندر مسلمان نسل کشی کی گیا ہے، کوئی آسمان سے غیبی مدد نہیں آئی. آپ دیکھیں گجرات کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی گیا ہے، یہی مودی نے جلائے ہیں مسلمانوں کو، کوئی غیبی مدد نہیں آئی. عراق کے اندر بربریت کی ہے، کوئی غیبی مدد نہیں آئی. شام کے اندر بربریت، کوئی غیبی مدد نہیں آئی. بابری مسجد شہید کی گئی، کوئی غیبی مدد نہیں آئی. کشمیر کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے روزانہ، کوئی غیبی مدد نہیں ہے. غیبی مدد آئی ہے. 313 آدمی مجاہدین کو لے کے میرے نبی جب اترے غزوہ بدر کے اندر، غیبی مدد آئی ہے. غزوہ خندق کے اندر میرا نبی وقت کا بادشاہ خود اترا ہے میدان کے اندر، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے، غیبی مدد آئی ہے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کا لشکر لے کر رومیوں کے گھروں میں گھسے ہیں، 2 لاکھ رومیوں کو ان کے گھروں میں شکست دیا ہے، غیبی مدد آئی ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو پرانی باتیں، تاریخ کی باتیں ہیں، آج کا کوئی واقعہ بتاؤ اللہ کی غیبی مدد آئی ہے. افغانستان کے اندر 48 ممالک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس کے اندر یہ اسرائیل بھی تھا، اس کے اندر یہ امریکہ بھی تھا، اس کے اندر یہ برطانیہ بھی تھا، اللہ کی غیبی مدد آئی ہے. 2.25 ارب مسلمان ہیں، وہی غیبی مدد نہیں ہے. اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، ایسے مدد نہیں آتی اللہ کی. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، سورہ عنکبوت ہے 20واں پارہ ہے، اللہ علل اعلان کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. یہ قرآن سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، پڑھو جا کے. خدا کہتا ہے یہ مجھے جھانسے نہ دیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جھانسے نہ دو، ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے. اور میری حیثیت سمجھ لو، اللہ کہتا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، میں تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہوں.
میں مدد کروں گا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، میں مدد ان کی کروں گا جو میرے راستے میں نکلیں گے اور تقوی اختیار کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں قرآن سنا رہا ہوں خدا کی قسم، اللہ کہتا ہے میرے اوپر لازمی ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں گا، یہ اللہ کہتا ہے، لیکن مدد نہیں آ رہی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غمگین نہ ہونا، سست نہ پڑنا، تم بلند و برتر ہو اگر ایمان والے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کوئی عزت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں خدا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ایمان والے ہو جاؤ، نیک عمل کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے حکموں کی فرمانبرداری کرو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہیں زمین کے اندر ایسے بادشاہ بناؤں گا جیسے تم سے پہلے میں نے بادشاہ آباد کیا مسلمان۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو، خدا کی قسم سے اٹھو، اجتماعی طور پر نعرہ لگاؤ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ پشت پھیر کے بھاگیں گے، پشت پھیر کے، جیسے افغانستان میں گئے پشت پھیر کے، پتہ نہیں جہاز چھوڑ گئے، ٹینک چھوڑ گئے، پتہ نہیں کیا کہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھاگے ہیں یار ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ کہتا ہے شیطان کی تدبیریں بڑی ضعیف، بڑی کمزور ہیں۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیں، ہٹلر نے جب ان کو مارا تھا نا 80% یہودیوں کو، اس نے کہا باقی جو 20% چھوڑ رہا ہوں نا 20%، یہ 20% تمہیں بتائیں گے کہ ہٹلر نے واقعی صحیح کیا تھا۔ ہٹلر نے کہا کہ یہ تمہیں بتائیں گے کہ میں نے واقعی صحیح کیا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں کوئی ٹس سے مس نہیں، پرواہ نہیں ہے، کسی قسم کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بدبخت ہانسی کی طرح جا رہے ہیں یہ یہود۔ میں نے پچھلے جو بتایا کہ 43 نبی شہید کیے ایک وقت میں، پہلا نبی آدم علیہ السلام دنیا میں آیا، اس کا پہلا دشمن ابلیس تھا، یہ ابلیس سے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے ہزاروں نبیوں کو شہید کیا ہے۔ اما مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگانے والے یہ یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھوانے والے یہ یہودی ہیں، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنے والے یہ یہودی ہیں۔ ان کی کتاب تالمود کے اندر لکھا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ جانور ہیں۔ ایک اور بڑی بات عجیب لکھی ہے تالمود کے اندر، یہودیوں کی کتاب میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہودی ہی اصل رہائشی ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اور اگر یہ ایک یہودی اپنا کوئی مقدمہ لے کر اپنے یہودی کسی ان کی فیور ہو، ان کتاب میں لکھا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے جو کام کرنے کے ہیں ان کو توجہ سے سنیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اقتصادی، یہ بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اقتصادی حصار کے ایسا جکڑا ہے کہ نہ ہماری فوج کچھ کر رہی ہے، نہ ہمارے مسلمان کچھ، مگر نہ دل نہیں گواہی دیتا کہ ہمارے مسلمان، کم از کم فوج ہماری اتنی بغیرت نہیں ہے، یہ دل نہیں گواہی دیتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سب سے پہلے ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم یہ کریں۔ نمبر 2، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے مجھ سے دعا مانگے میں دیتا ہوں، اجیب دعوۃ الداعِ اذا دعان، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ کوئی نہیں مانتا، راتوں کو اٹھ کر روئے کہ یا اللہ فلسطین بھائیوں کی یا اللہ مدد فرما، اور جہاں سے فنڈنگ کنفرمیشن آپ کے پاس ملے، آپ سمجھتے ہیں یہ ادارہ با اعتماد ہے، ان کو فوراً اپنی حیثیت کے مطابق دیں، کیونکہ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق چلنے کا حکم ہے، لا یکلف النفس الا وسعها، وہاں پر فنڈنگ کریں چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، میں نے جیسے پہلے عرض کہا، اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں لیکن متقیوں کے ساتھ۔ اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کریں، خدا کی قسم ایسا نہ ہو کہ ہماری باری بھی جلدی آ جائے اور ساری دنیا کو یہ پاکستان کھٹک رہا ہے۔ نمبر 4، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، واٹس ایپ کے اندر، سٹیٹس کے اندر پوسٹیں لگائیں فلسطین کی۔ نمبر 5، سب سے بڑا جو اہم کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ہم آج کے بعد اس بات کی تحقیق کریں، مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ، میں بھی وعدہ کرتا ہوں
ہم لسٹ لیں انشاءاللہ، مجھے اللہ نے توفیق دی تو نیکسٹ جمعے تک میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کروں گا، جو ان کی مصنوعات ہیں، ہم روزانہ اٹھ کر ان کی مصنوعات خرید کر ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ ان پیسوں سے گولیاں خرید کے ہمارے بھائیوں پر آپ چلاؤ۔ اگر مسلمان صرف، خدا کی قسم لکھنے والے نے لکھا ہے، اگر مسلمان صرف ایک دن پوری دنیا کے مسلمان یہودی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کر دیں، صرف ایک دن، تو یہ اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس سونا ہے، نہ ان کے پاس چاندی ہے، نہ ان کے پاس گیس کے ذخائر ہیں، نہ ان کے پاس پیٹرول کے ذخائر ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا جیسے ملک کے ساتھ ان کے پاس پلاسٹک کے ذخائر ہیں، کچھ بھی تو نہیں ان کے پاس۔ یہ ساری ہم سے چیزیں لے کے جو ہے، مستعصم باللہ جب میں نے تتاریوں نے پکڑا نا، اس نے کہا مجھے ناشتے کے دو۔ ہلاکو خان نے کہا جو اس نے خزانے حوض میں دبائے ہوئے تھے نا، حوض کے اندر بڑے بڑے خزانے، سونے چاندی میرا، کہتا جب یہ مستعصم باللہ مسلمانوں کا امیر روٹی مانگے نا، تشتری کے اندر سونے چاندی اس کو لا کے کہتا یہ کھاؤ۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا بدبخت، اگر یہ کھا نہیں سکتے تو جمع کیوں کیا تھا؟ اگر یہی پیسہ تم اپنی قوم پہ خرچ کرتے، یہی پیسہ مسلمانوں پہ خرچ کرتے، آج مسلمان جرت کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرتے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کوئی ہمارا بدبخت حکمران ایسا نہیں ہے جس کے خزانے، جس کے اکاؤنٹ جو نا انڈونیشیا، اپنا سویڈن کے اندر، ڈنمارک کے اندر، امریکہ کے اندر نہ ہو۔ یہاں کچھ نہیں پڑا، جس کا بس چلتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ فلاں خبر آئی کہ پورا جہاز ڈالروں کا لے کے بھاگے۔ میرے دوستو، ہم اپنی تئیں ہمت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ہمت دے، آپ بھی انشاءاللہ سارے اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے بعد اسرائیلیوں کی جو یہودیوں کی جو جتنی بھی پروڈکشن ہے، غالباً 729 اس کا کوڈ نمبر ہے، آپ غور سے دیکھیں، اس کا آج سے بائیکاٹ کریں۔ اجا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔